بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں اپنی فیملی سمیت محفوظ ہوں گے اور آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کو سلام کہ جو اس وطن سے محبت کرتے ہیں اور اپنے وطن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں نظام عدل جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود چند خاندان، چند لوگ بھی اپنے اب وہ کچھ بڑھ کر تعداد ان کی زیادہ ہو گئی ہے، جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے، جیسے جیسے عوام بڑھی ہے، اسی طرح یہ جو 2 نمبر کے سیاستدان، 2 نمبر کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اور ہماری عدلیہ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہائی کورٹ مکمل طور پہ مینج ہے، سپریم کورٹ مکمل طور پہ مینج ہے، اور بلکہ ایسی اداکاری کر رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو یہ سمجھیں کہ دے آر ویری کریڈیبل، یعنی وہ یہ بھی ایک اداکاری ہے، یہ بھی کمپنی کی طرف سے ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی شو کریں، اور آج آگے فیصلہ وہی دیا جانا ہے جو لکھ کر، ہمارے پہلے یعنی ایک روایت ہے کہ لکھ کر فیصلہ جج کو دیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ آ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر اگر کوئی رزسٹ کرتا ہے، کوئی غیرت مند قسم کا جج اگر رزسٹ کرنے لگ جائے تو اس کو کھڈے لائن لگانا، اس کی فیملی کو تھریٹس دینا، یہ ہر پاکستانی کو اب معلوم ہے۔ اور اس دن، اور ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، یہ غور سے سنیے گا، یعنی آپ نے جب سے تحریک انصاف نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور جب ان کی یہ پرانے جو بڑے گرو قسم کے سیاستدان تھے، حالانکہ آتا جاتا انہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ عمران خان کے الفاظ کے یہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ اور کمپنی کو یہی لوگ درکار ہیں کہ جو ڈفر ہوں، جو ان کی عیاشیوں پر پردہ ڈالیں، اپنی عیاشیاں کریں، اور جیو اور جینے دو کا نظام ایک چلنے دیں، صرف امیروں کے لیے، سامراج کے لیے، غریب کے لیے نہیں۔ غریب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، غریبوں کے گردے تک جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کس کی شے پر کرتے ہیں، ان کو سزا کس نے دینی ہے؟ طاقتور حلقوں نے دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ گلی محلوں میں، سڑکوں پہ، F8 کے میں، F7 میں، I8 میں، جو اسلام آباد میں اتنے پورش ایریاز ہیں، وہاں پہ آپ کو جنوبی پنجاب کے لوگ مانگنے والے ملیں گے، وہ وہاں پہنچنے کا ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا۔ جب ان پر آپ آج انویسٹیگیشن کر کے دیکھ لیں، ہم تو یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ لوگ نکلیں گے کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور جب آپ کو دھمکیاں ملیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے پوائنٹ مختص کیے ہوئے ہیں کہ یہاں یہاں یہاں، اور اگر آپ ان لوگوں کا پیچھا کریں گے، ان کے گھر تک جائیں گے، وہ بولیں گے بھی نہیں، ان کو سمجھایا ہوا، اور ان کو صرف مکانات لے کر دیے گئے ہیں، ان کی ضروریات زندگی بیچارے عوام کی، غریبوں کی، وہ پوری کی جاتی ہے، اور اوپر کا پیسہ وہ، اور ان کو تھریٹ دی جاتی ہے کہ یہ کیا آپ پیسہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ہم نے انٹرویوز کیے تھے، اور جو ہمیں اس کی سزا بھگتنا پڑی تھی وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو کسی وقت یہ ہمارے پاس جو انٹرویوز ہیں لوگوں کے، وہ بھی ہم چلائیں گے کہ ان کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے۔ اور ایک پورا یہ بھی ایک مافیا، یعنی پاکستان اگر مافیا آپ کہیں نا کہ مافیا کے قبضہ میں ہے، تو مافیا صرف وہ نہیں ہے جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ اوپر ججز، نواز شریف یا اور جو مقتدر حلقے ہیں کہ یہ مافیا کا حصہ ہے۔ یہ جو ہے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، یہ مافیا اپنے طور پر نہیں، ان کے پیچھے بھی یہی لوگ کارگر ہیں، یہی لوگ اپنا کام چلاتے ہیں، یہی لوگ اس ملک کی ہر چیز کھا جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک سینسٹیو، ایک محب وطن ہو نا، جو کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو غداری کے یا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کمپنی بانٹتی ہے۔ اگر آپ حب الوطن ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ سڑکوں پر کتنے مزدور مانگنے والے جو ہیں، اور کچھ تو میں نے بتا دیا کہ یہ مافیا ہے، اور ان کو آپ دینا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ جب آپ نے خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے قرابت دار، رشتہ دار، پھر جن کو آپ جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ نہ دینا چاہیں تو ان کو جھڑکے مت۔ تو ان کو صرف آپ روک کر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کہتے ہیں نا ڈس اوبیڈینس کی ہم تحریک لائیں گے، سول نافرمانی کی، آپ صرف ان کے پیسے ان کو دینا بند کر دیں۔ یہ تقریباً کوئی 3 نہیں 4-5 کروڑ بیکاری جو ہیں، یہ سوال بن کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے مقتدر حلقوں کے سامنے، اور ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو ان کو روٹی مل رہی ہے، ان کو بیچاروں کو کام کروا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ صرف اور صرف کہہ لیں آپ کے 2 لاکھ کے بہت زیادہ ہے، 1 لاکھ سے بھی نیچے جو لوگ ہیں ان کو وہ پالتی ہے،
اور اپنا ان کا پیٹ پورا ہو یا نہ ہو، لیکن ان لوگوں کے لیے جو چند خاندان ہیں، 22 خاندان ہوتے تھے، اب کچھ اور بھی اس میں شامل کر لیں، یہ لوگ جو ہیں یہ جناب علی جتنی عیاشی ان کے لیے، یہ پاکستان جیسے فرینچ ریولوشن سے پہلے جو 3 طبقات تھے ان کے لیے فرانس جو تھا وہ جنت کا ٹکڑا تھا۔ وہ تو بعد میں عوام اٹھی ہے تو ان کو جب ان کے گلے تک انہوں نے کاٹے ہیں تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ ہوتا ہے انجام۔ تو یہ خدا نہ کرے کہ میرا ملک، ہمارا ملک اس طرف چلا جائے، لیکن جا بالکل اس سمت رہا ہے اور لوگ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر آپ انصاف قائم نہیں کرتے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے، تو ہم کیوں آپ پر اعتماد کریں جی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ یعنی حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ فلسطین کا اور اسرائیل کا جو پرابلم ہے، مسئلہ ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہودیوں سے کہ میں تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایسے بندے پیدا کرتا رہوں گا جو تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، جو تمہیں ایذا پہنچائیں گے، اور تا قیامت تک، اور قیامت کو تمہیں پھر سزا ملے گی۔ اس لیے یہ حماس کا کھڑے ہو جانا ایسے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی وہ ہٹلر جیسا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ہاتھوں میں ان کی جو ہے ان کے 60 لاکھ یہودی مروا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے کھڑے ہو جانا ضروری ہے۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ جناب مینجڈ گیم ہو رہی ہیں، اور جماعت اسلامی جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، یہ تمام کا تمام ڈرامہ ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ ملک کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، جنرل یحییٰ ایوب خان اور اس کے سکندر مرزا جیسا جو کہ غدار کا پوتا تھا، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک جا رہا تھا، اور بھٹو صاحب نے 5.5 نکات مان لیے تھے، تو انہوں نے درمیان میں میدان میں مولانا مودودی صاحب کو اتارا تھا۔ تو اس سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ سراج صاحب جو ہے، ان کے نام بھی ساروں کے وہ بلوچ ایک ہے، اگر ان کو زرداری ایک اچھا انسان لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کے اوپر پھر شک کرنا چاہیے کہ مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب پوری دنیا اسے 10% کہہ رہی ہے اور آپ اسے کہیں کہ وہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ یہ سراج صاحب نے کہا تھا جو ان کے آج کل امیر ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اگر باہر نکلتے بھی ہیں، انہوں نے جو اسلام تھا اس کو اس حد تک رکھا۔ آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، ان کے جتنے بڑے بڑے رہنما تھے، کیوں ان کو سزائے موت دی گئی؟ اس لیے کہ یہ پاکستان اس وقت توڑنے میں بھی شامل تھے، اور جتنا تشدد کیا گیا تھا ان لوگوں کے اوپر، اس پر بھی ان مولویوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی، بلکہ انہوں نے پاکستان کے ادھر، پاکستان کے جو کہ آرمی کا پاکستان تھا، جس کو آرمی چاہتی تھی، اس کے لیے آواز حق انہوں نے بلند کی۔ اور ان کے جو وہاں پہ اٹیچ لوگ تھے، جو وہاں ان کے نظریاتی لوگ یا ان کے لیڈرز تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اسی پداش میں ان کو جب سزائے موت دی جاتی تھی اور یہاں پہ یہ بڑا احتجاج کرتے تھے، تو ہر ذی شعور شخص یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ جو 30,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور یہ اتنی داڑھی رکھ کے یہ خاموش بیٹھے رہے، تو ان کی کسی ڈرامے پر نہ جائیں کہ جی اسلام آباد میں وہ ریلی نکال رہے ہیں، فلسطین کا نام لینا آرمی نے ہماری نے بند کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بند کیا ہے، تو یہ جو ہے جو اپنی مرضی سے یہ آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہی نہیں نکلتے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، تاکہ یعنی کہ وہ ذہن ہے نا ان کا بنا ہوا، جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ ایف ایس سی تعلیم کرنے کے بعد جب آپ کی صحبت بھی اچھی نہ ہو تو پھر آپ کے ذہن میں، دماغ میں ایسی باتیں ہی آتی ہیں کہ ہم وہ پرانے فارمولے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اب ہر شخص کے ڈیوائس ہے جو ہاتھوں میں ہے۔ اور بات دو ذرا تھوڑی سی کٹ گئی، ایک بات میں آپ کو شروع میں بتانے لگا کہ سب سے انٹرسٹنگ بات جو اب تک ہوئی ہے وہ جس دن مینار پاکستان پہ جلسہ تھا اور مریم نواز صاحبہ نے وہ فیصل جو ہے ان کے کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی نقل کرتے ہوئے کہ لوگوں ذرا یہ اپنے فون جو ہے وہ آن کر دو، تو وہ ان کو تب پتہ چلا کہ یہ تو بیچارے وہ ہیں جن کو 2,000 روپے آپ لے کے آئے، ان کے فون ہی نہیں ہوں گے یا بیٹری ہی نہیں ہوں گی یا ان کی آگے لائٹیں نہیں تھی۔ تو یہ وہ ووٹر نہیں ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے، یہ وہ بیچارے ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ملک کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو ان کا وہاں پہ مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ لگی، اور اس کے بعد جلسے بھی الحمدللہ رک گئے کیونکہ وہ بہت بڑا تمانچہ پڑا تھا ان کے چہرے پر۔ اور دوسری بات درمیان میں تھوڑی سی رہ گئی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ یہ کہیں، بہت اچھا بیان دیا اردگان نے، اور اچھی بات ہے، ترک بہادر قوم ہے انشاءاللہ، اور جو انہوں نے مغرب کو للکارا ہے
کہ اگر آپ صلیبی جنگیں لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب آپ کی گردنوں تک ہم آ جائیں گے، اور یہی ترکی نے کر کے بھی دکھایا ہوا ہے، ترک قوم نے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتے ہیں اور ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو فلسطین کا نام لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے کے اوپر پابندی ہے، آپ ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں۔ الیکشن اب طے ہو گیا، کیونکہ اور وہ سامراجی قوتیں جو انٹرنیشنل سطح پہ، اور کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ٹرمپ آ جائے گا اس سے عمران خان آزاد ہو جائے گا۔ تو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ برائی کو جب تک آپ خود نہیں کچلتے تب تک، اور کسی مسیحا کے اوپر رہتے کہ باہر کی کوئی طاقت آ کے اسے ختم کرے گی تو یہ زیادہ طاقت سے دوبارہ یہ برائی اٹھے گی۔ ان کی جو طاقت ہے، یہ طاقتور حلقوں کی جو کہ حب الوطنی کی بجائے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اور محب وطن لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، مجیب الرحمان جیسے لوگوں کو، فاطمہ جناح جیسے لوگوں کو انہوں نے غدار کہا۔ ان لوگوں کو جب سے تک طاقت سے نہیں نکالا جائے گا، اور جب تک یہ عوام نہیں نکالے گی، اس وقت تک اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کی طرف نہ دیکھے، اللہ کی طرف دیکھے کہ اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں اس نے بھیجا ہوا ہے اس دنیا میں، کہ ہم نے اس کی حاکمیت کے لیے آواز اٹھانی ہے، نہ کہ 2 کے ٹٹوؤں کو، جن کو امریکہ ڈاگز کہہ کر بلاتا ہے۔ اور عمران خان کی کیا غلطی ہے؟ اسے صرف اپنی قوم کو، اور وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ قوم کو سچ بتائے کہ مجھے دھمکی ملی، اور پھر اس نے بتایا ہی نہیں ہے۔ وہ انٹرسیپٹ میں ان کے اپنے کسی غیرت مند جو افسر ہیں ہمارے فوج کے، انہوں نے وہ لیٹر جس نے بھی بھیجا بہت اچھا کیا، اور یہ ان کی اوقات پتہ چل گئی کہ امریکہ ان کو کتے کہہ کر بلاتا ہے۔ تو یہ کتے ہوں گے، یہ اپنی ماں ڈالروں کے لیے بیچتے ہیں، پاکستانی قوم نہیں بیچتی، یہ دنیا کو پاکستانی لوگوں نے بتا دیا۔ پاکستان زندہ باد، جیتے رہیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اور معذرت کہ میں 2 دن ویلاگ نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ تعالی متواتر جو ہے اس کے ساتھ چلتا رہوں گا، اور آپ لوگ اسی طرح اپنی پسند اور اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔